السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواجہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پارے 28 اور پچھلے درس میں سورہ غافر کے تقریباً 2 رکوع ہم ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے اب ہم آج کے درس کا آغاز پارے 24 کے 8ویں رکوع سے کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ کفار مکہ زمین میں سیر تفریح نہیں کرتے؟ فینظروا، کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، نتیجہ ان کا کیسے ہوا۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ کافر جو ان سے پہلے گزرے ہیں طاقت اور قوت میں ان سے بڑھ کر وہ طاقتور تھے، یعنی ان کے پاس طاقت ان کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، کئی گنا زیادہ تھی۔ اب بتا رہے ہیں کہ منہم وفی قراءۃ منکم، اور ایک قراءت میں کیا ہے، منہم کی بجائے کم منکم پڑھا گیا ہے۔ وآثاراً فی الارض، زمین میں نشانات کے اعتبار سے ان کے مقابلے میں وہ کافر بہت زیادہ نشانات والے تھے۔ کیسے نشانات؟ نشانات سے مراد خود صاحب جلال بتا رہے ہیں، من مصانع و قصور، کہ مصنع جمع مصانع ہے، کہتے ہیں یہ بڑے بڑے حوض راستوں میں جو تیار کیے جاتے ہیں پانی وغیرہ کے جمع کر رکھنے کے لیے، وہ قصور اور محلات، یعنی ہر اعتبار سے بناوٹی صنعت اور کاریگری کے اعتبار سے وہ لوگ ان کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے، اور طاقت اور قوت بھی ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ تھی۔ لیکن جب وہ کفر کیے، رسولوں کا انکار کیے، فاخذہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، اہلکہم، پکڑ لیا یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اہلکہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا، یعنی اللہ سے مطلب اللہ کے عذاب سے، عذابہ، اللہ کے عذاب سے کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ یہ سزا، یہ عذاب ان کو کیوں دی گئی؟ بتا رہے ہیں ذالک بانہم، یہ سزا ان کو اس وجہ سے دی گئی ہے کہ کانت تأتیہم رسولہم بالبینات، کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آیا کرتے تھے، واضح نشانیاں ان کے پاس ان کے رسول لے کر آتے تھے۔ واضح نشانیاں مطلب بالمعجزات الظاہرات، ظاہر بالکل واضح معجزات لے کر ان کے پاس آتے۔ فکفروا، تو وہ کیا کیے، وہ سب کے سب انکار کیے، کفر کیے۔ فاخذہم اللہ، انجام کار کے اعتبار سے اللہ نے ان کی پکڑ کی، ان کو سزا دی۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی طاقتور ہے اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ شدید العقاب، بہت سخت سزا اللہ تبارک و تعالی دینے والا ہے۔ اب یہاں سے پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے نشانیاں اور واضح دلائل دے کر ہم نے ان کو روانہ کیا، واضح نشانیاں اور واضح دلائل دے کر۔ بِبُرْهَانٍ بَيِّنٍ ظَاهِرٍ، ای برہان بین ظاہر، واضح بالکل ظاہر دلائل دے کر ہم نے ان کو روانہ کیا۔ کہاں؟ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف ان لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس پہنچے تو
پورا واقعہ پیش آیا کہ نشانیاں کیا ہے پیش کیجئے، دلائل کیا ہے پیش کیجئے۔ فرعون نے کہا، موسیٰ علیہ السلام عصا جو تھا وہ زمین پر مارے، عصا اژدہا بن گیا۔ پھر اس کے بعد وہ سارے کے سارے جادوگروں کا واقعہ پیش آیا۔ تو وہ سارے کے سارے جادوگروں کا واقعہ پیش آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سارے کے سارے جادوگروں پر غالب آ گئے۔ تو جب غالب آ گئے تو فقالو، ان سب لوگوں نے کہا، ہوا ساحر کذاب، وہ جادوگر ہیں اور انتہائی جھوٹے ہیں، کذاب جھوٹے ہیں۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، پس جب وہ یعنی ہوا ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حق لے کر آئے، ہماری طرف سے حق سچائی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس لے کر آئے، قالو، تو انہوں نے کہا، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، کہ فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا کرو، ابناء الذین آمنوا معہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے ہیں ان کے بچوں کو، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو۔ ابناء الذین آمنوا معہ، جو ان پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو۔ واستحیوا نساءہم، اور پھر کیا ہے ان کے بیوی، ان کی عورتوں کو، نساءہم یعنی عورتیں، بیٹیاں، عورتیں وغیرہ کیا ہے ان کو تم زندہ چھوڑ دو، باقی رکھ دو ان کو، ویسے ان کو ختم مت کرو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کے مکاریاں اور کافروں کا مکر نہیں ہے مگر الا فی ضلال، گمراہی میں یعنی کہ ہلاکت میں، یعنی کافروں کا مکر کچھ فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے ان کا مکر کیا ہے، بیکار اور رائے گا اور ضائع ہونے والا ہے۔ بیٹوں اولاد کو ختم کرنے کا حکم فرعون نے کیوں دیا؟ بتا رہے ہیں کہ کاہنوں نے فرعون کو پہلے سے اطلاع دے دی تھی اس بات کی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کی وجہ سے تیری حکومت خطرے میں آئے گی، تیری حکومت چلے جائے گی۔ تو وہ حکومت کو بچانے کے لیے جو بھی بچہ پیدا ہوتا حکم دیتا ہے کہ اس کو ختم کرا دیں۔ بچی اگر پیدا ہوتی بیٹی تو اس کو ویسے ہی رکھ چھوڑ دیتے، اس کو زندہ رکھ دیتے تھے، لیکن بیٹا پیدا ہوتا خاص طور پر کیا ہے، اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی بیٹا پیدا ہوگا ختم کر دیں۔ ادھر وہ واقعہ جو پارے 20 میں ہم نے بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو چھپے چھپے آپ ان کی تربیت کیے 3 مہینے تک، پھر اس کے بعد آپ کیا ہے صندوق میں رکھ کر سمندر میں ڈال دی۔ سمندر سیدھا فرعون کے پاس وہ تخت کو لے کر، صندوق کو لے کر پہنچا، تو پھر فرعونیوں نے وہ صندوق اٹھا کر فرعون کے سامنے پیش کیا۔ تو فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت جب صندوق سے باہر نکالے گئے تو فرعون ختم کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا، لیکن فرعون کی بیوی جو حضرت آسیہ ہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ ہماری اولاد نہیں ہے تو ان کو ہم اولاد بنا دیں گے، تو لہذا ان کو ویسے ہی رکھ چھوڑا گیا۔ اب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہوئی۔ تو بہرحال اب جیسے کیا کہتے ہیں فارسی میں مقولہ مشہور ہے، مردی مولا ادہما اولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، ہر ایک سے اولا ہوا کرتی ہے، ہر ایک سے بالا اور برتر ہوا کرتی ہے۔ تو ویسے ہی اب فرعون جس بچے کی وجہ سے ڈرتا تھا وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ فرعون کے خود گھر میں، اس کے محل میں وہ پرورش پا رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد تفصیلی واقعہ تو یہاں پر نہیں ہے، پہلے بیان کر دیا گیا ہے کہ ایک قبطی، کئی سال گزرتے گئے، تقریباً 20-30 سال کے بعد کیا ہے ایک قبطی کو آپ نے ختم کیا۔ ختم کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے وہاں سے نکلے، مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ کے صاحبزادی سے نکاح ہوا، 10 سال وہاں پر خدمت کی۔ پھر واپس جب لوٹ کر آئے تو وہ واضح نشانیاں لے کر آئے کہ اژدہا وغیرہ، عصا کا جو معجزہ تھا وہ واپسی میں لے کر آئے۔ پھر جب فرعون کی تربیت کے لیے آئے تو فرعون کی اصلاح کے لیے، فرعون کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، تو اس نے یہ کہا ساحر ہے، جادوگر ہے، کذاب ہے، جھوٹے ہیں۔ اب آخر میں بات جب بہت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو فرعون کو چونکہ پہلے سے اندیشہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں کہ ان کی وجہ سے اس کی حکومت خطرے میں آنے والی ہے، چلے جانے والی۔ قال فرعون، اب اپنی حکومت کو بچانے کے لیے لوگوں کے سامنے فرعون نے کہا، ذرونی اقتل موسیٰ وذرا یزیر، سے زر چھوڑ دو مجھے، تم مجھے چھوڑو، میں کیا ہے کہ میں موسیٰ کو ختم کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُّونَهُ عَنْ قَتْلِهِ، کیونکہ وہ لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے فرعون کو روک رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے۔ وجہ بھی کیا ہے، ایک سیاسی تدبیر تھی جو لوگ یہاں اپنا رہے تھے۔ کیا تدبیر تھی کہ ایک طرف فرعون ہے اور پوری اس کی قوم ہے، قبطی ہے،
دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور چند گنے چنے لوگ جو ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب اگر فرعون موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ختم کرے گا، لوگوں کے ذہنوں میں بات جائے گی کہ فرعون ایک دو تین لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکا، نتیجہ یہ کہ ان کو ختم کر دیا، تو فرعون کے بارے میں اور اس کی حکومت کے بارے میں دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں غلط خیالات جائیں گے۔ اس وجہ سے یہ تدبیر کی خاطر کیا ہے، اس کے جو مشیر ہیں، جو وزیر ہیں، وہ کیا ہے، فرعون کو قتل کرنے سے روک رہے تھے۔ چلیے، پھر اس کے بعد بھی فرعون کو بھی اندیشہ تھا، خوف تھا۔ فرعون کیا ہے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس طرح کہنے لگا کہ چھوڑ دو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا۔ وَلْيَدْعُوا رَبَّهُ، اور پھر چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، اپنے رب کو پکاریں مدد کے لیے، لِيَمْنَعَهُ مِنِّي، تاکہ وہ رب کیا کرے، ان کو مجھ سے بچا لے، ان کو ان کا پروردگار مجھ سے بچا لے۔ کیوں میں قتل کر دوں گا موسیٰ علیہ السلام کا؟ کیونکہ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے اندیشہ ہے اس بات کا، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ ان یبدل دینکم، کہ وہ تمہارے دین کو بدل دیں گے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ من عبادتکم ایایا، کہ جو تم میری عبادت کر رہے ہو وہ کیا کریں گے، تمہارے اس دین کو، اس عبادت کو تبدیل کر دیں گے، ان کی باتوں میں آ کر فتتبعونہ، تم ان کی پیروی کرنے لگو گے۔ او یہ ہوگا، یا تو تمہارا دین ہی تبدیل کر دو گے، یا نہیں تو او ان یظہر فی الارض الفساد، یا پھر وہ زمین میں فساد کو ظاہر کر دیں گے۔ یظہر میں ہوا ضمیر فاعل جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، تو وہ زمین میں فساد کو ظاہر کر دیں گے۔ کیسے فساد کو ظاہر کریں گے؟ کہ میرے تو ماننے والے ہیں، اور جب ان کے چند ماننے والے ہو جائیں گے، اب ان کے درمیان میرے درمیان جنگ ہوگی، من قتل و غارت گیری شروع ہو جائے گی، تو ان کی وجہ سے کیا ہے، یہ فسادات شروع ہوں گے وغیرہ ہی۔ قتل ہی نہیں، قتل کے علاوہ اور بہت سارے صورتوں میں کیا ہے، یہ فسادات ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اب بتا رہے ہیں کہ یہاں جو ہے او ان یظہر فی الارض الفساد، او لفظ آیا ہے یہاں پر، او ان یظہر، وفی قرات او بتا رہے ہیں، اور ایک قرات میں او ہے۔ یہاں جو اصل صاحب نصفی کے صاحب جلالین کے سامنے جو نسخہ ہے، وہاں او کی بجائے وا ہے، ویظہر واو ہے، تو لہذا اب واو جب ان کے سامنے ہے تو انہوں نے واو کا تذکرہ نہیں کیا، ان کے سامنے جو نسخہ ہے اس کے مقابلے میں واو کے مقابلے میں او لانا چاہیے تھا، تو اس کے اعتبار سے بتا رہے ہیں وفی قرات او، اور ایک قرات میں واو کی بجائے کیا ہے، او پڑھا گیا ہے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یہ ہوگی بات۔ وفی اخرى، اور ایک قرات میں کیا ہے، یظہر کی بجائے کیا کیے ہیں، بفتح الیاء والہاء، یا اور ہا کے زبر کے ساتھ، یظہر فی الارض، یظہر، ظہر یظہر سے ان آنے کی وجہ سے نواتی المضارع یظہر پڑھے ہیں، تو ان یظہر فی الارض الفساد۔ ہاں اب دیکھیں، اب یظہر پڑھے تو یظہر فعل ہوا ضمیر فاعل، فی الارض یظہر کا متعلق، الفساد یہ کیا ہے، یظہر کا مفعول بن رہا تھا، یظہر پڑھے، اور اب کیا پڑھ رہے ہیں، یظہر پڑھ رہے ہیں، تو یظہر فعل ہوگا، فی الارض یہ متعلق بنے گا یظہر فعل کا، الفساد یہ یظہر کا فاعل بن جائے گا۔ وفی اخرى بفتح الیاء والہاء وضم الداد، الفساد کا جو دال ہے اس کے ضمے کے ساتھ، ضمہ کیوں دیں گے، یظہر فعل کا، و یظہر فعل کا فاعل ہونے کی وجہ سے، تو ترجمہ کیا ہوگا، یا پھر زمین میں فساد ظاہر ہو جائے گا، قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی، یا زمین میں فساد ظاہر ہو جائے گا۔ یہ بہرحال اب فرعون کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ فرعون کیا ہے، آپ کے ساتھ غلط حرکت کرنے کا، قتل کرنے کا، آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے۔ فقال موسیٰ، آپ کو اطلاع ملتے ہی فقال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یعنی فرعون کی قوم سے کہنے لگے، وقد سمع ذلک، تحقیق کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات پہلے ہی سن چکے تھے۔ چنانچہ کیا بات سن چکے تھے، کہ فرعون آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے، وہ بات سن چکے تھے، تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی عذت بربی وربکم، بے شک میں پناہ میں آتا ہوں میرے پروردگار کی اور تمہارے پروردگار کی، میں اس پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں جو میرا بھی ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، کس سے، من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے آدمی سے، من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے آدمی سے، جو لا یؤمن بیوم الحساب، جو کیا ہے، حساب و کتاب کے دن پر ایمان نہیں لاتا، اس سے اس تکبر کرنے والے، آخرت کے دن پر، حساب و کتاب کے دن پر ایمان نہیں لانے والے آدمی سے میں کیا ہے، پناہ میں آتا ہوں، کس کی، پروردگار عالم کی، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔
تو یہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کے لیے کہ فرعون ان کا پروردگار ان کا خدا نہیں ہے بلکہ حقیقی خدا حقیقی پروردگار کوئی اور ہے، فرعونیوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ربی و ربکم آپ نے فرمایا۔ چلیے بہرحال اب یہ تو موسیٰ علیہ السلام جواب دے دیے۔ اب ایک آدمی وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے ماننے والوں فرعون کے رشتہ داروں میں سے بعض نے بتایا ہے کہ یا پھر فرعون کی قوم میں سے ہے۔ بہرحال ایک آدمی ایمان لایا تھا لیکن وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ کون تھا یہ؟ تو اب بتا رہے ہیں کہ یہ وہی آدمی تھا جو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خبتی کو ختم کیے، فرعون نے حکم جاری کیا کہ موسیٰ کو جہاں کہیں بھی دیکھیں پکڑ کر لائیں، تو وہ جو آدمی لشکر پکڑنے کے لیے فوجی جب آ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس لشکر اس فوجی اور ان لوگوں سے پہلے جو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ کر آپ کو اطلاع دیا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، یہی اس میں آپ کی بھلائی ہے، تو وہ جو دوڑ کر آنے والا آدمی تھا وہی آدمی ہے جو یہاں پر اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کون ہے؟ اب وہ آدمی کے بارے میں یہاں صاحب جلالین تو تفصیل بیان نہیں کیے ہیں، لیکن اس کے نام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کیا تھا، حزقیل نام ہے یہ آدمی کا، حزقیل ہے۔ پوشیدہ طور پر ایمان لے آئے تھے لیکن ایمان ظاہر نہیں کیے تھے کچھ مصلحت کی تحت، اور یہ بھی کیا ہے، بڑائی کا کام کی نجار تھے، یہ بھی بڑائی کا کام کیا کرتے تھے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں جس صندوق میں رکھ کر سمندر میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا وہ صندوق انہوں نے ہی تیار کیا تھا، حضرت حزقیل نے ہی تیار کیا تھا۔ بہرحال وقال رجل مؤمن ان من آل فرعون، فرعون کی آل میں سے ایک ایمان والے آدمی نے کہا۔ اب یہ فرعون کی آل میں سے تو بتا رہے ہیں قیلہ ہوا ابن عمہ، فرعون کے چچا کا بیٹا تھے وہ، حزقیل جو ہے چچیرے بھائی تھے یوں سمجھے فرعون کے۔ یکتم ایمان ہو، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، تو ان کو جب معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ختم کر رہے ہیں، قتل کرنے کا حکم ہو گیا ہے، تو لہٰذا وہ آ کر کہنے لگے اتقتلون رجلا، کیا تم آدمی کو قتل کرو گے صرف اس وجہ سے کہ ان یقول ربی اللہ، وہ آدمی کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تبارک و تعالی ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اس حال میں کہ وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ پھر یہاں پر بھی دیکھیں من ربکم، حزقیل نے بھی وہی کہا کہ من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، تو ان کے ذہن میں بار بار یہ بات ڈالنا اصل مقصد ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارا خدا فرعون نہیں ہے بلکہ تمہارا پروردگار کوئی اور ہے جو صبح شام تمہاری ہر عمل کو تمہارے ہر عمل کو دیکھتا ہے اور تمہیں پالتا پوستا ہے۔ تو یہ بتانا ان کے ذہنوں میں بار بار یہ بات ڈالنا اصل مقصد ہے۔ تو بہرحال تم ایک آدمی کو قتل کر رہے ہو صرف اس وجہ سے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا پروردگار بنا لیا ہے، کہا ہے، اور پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ چلیے یہ ہوگی بات۔ اب تفصیلی گفتگو بھی یہاں پر انہی کی حزقیل کی یہ فرعونیوں سے چل رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھیں اگر تم اللہ کو ایک مانو گے اللہ تمہیں عذاب سے محفوظ کر دے گا، گناہوں کو تمہارے سارے کے سارے معاف فرما دے گا۔ اگر اللہ کو ایک نہیں مانو گے، فرعون کو خدا مان کر اس کی عبادت کرتے رہو گے، اللہ کا عذاب تم کو پہنچ جائے گا۔ تو عذاب پہنچ جائے گا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حزقیل نے کہا وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر لو بالفرض مان لیں کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو ان کے جھوٹے ہونے کا وبال انہی پر ہوگا، اَيْ ضَرَرُ كِذْبِهِ، ان کے جھوٹ کا نقصان کس کو پہنچنے والا ہے، انہی کو پہنچے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر مان لو کہ اگر وہ جھوٹے ہونے کی بجائے سچے نکلے، واقعی وہ سچے ہوں، تو يُصِيبُكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو پورا عذاب تو رہنے دو، عذاب کا پورا نہ صحیح کم سے کم تھوڑا حصہ تو تم کو پہنچے گا، يُصِيبُكم تم کو پہنچے گا، بعض الذی یعیدکم بعض وہ، الذی یعیدکم جو وہ تم سے وعدہ کرتے ہیں، بہ من العذاب عاجلا فوری طور پر عذاب آ جائے گا تم پر، جو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب فوری طور پر تم پر آ جائے گا، یہ تو دنیا میں، آخرت کا جو عذاب ہے اس کے مقابلے میں تو پورا عذاب تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن عذاب کا تھوڑا حصہ تم نافرمانی جب کرو گے تو تھوڑا عذاب تو تم کو پہنچے گا ہی پہنچے گا۔ تو حضرت حزقیل جب ایمان لائے ہیں تو عذاب تو اللہ کی طرف سے آتا ہی ہے، تو پورا عذاب کہنے کے بجائے تھوڑا عذاب کیوں کہے،
تو تھوڑا عذاب کہنا دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اصل جو عذاب ہے آخرت کا عذاب ہے. وہ عذاب کے مقابلے میں، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا میں جو عذاب ہے وہ بالکل مختصر ہے. تو یہاں جو بات آپ نے بتائی کہ دنیا میں تم کو عذاب پہنچے گا، پورا جو عذاب ملنا ہے وہ تو آخرت میں ہے ہی، پورے عذاب کے مقابلے میں تھوڑا بہت عذاب تو دنیا میں تم کو پہنچ کر رہے گا. یہ انداز میں آپ نے یہاں پر ان لوگوں کے سامنے بات رکھی. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہر ایسے آدمی کو جو کیا ہے حد سے آگے بڑھا ہوا ہو. مصرف حد سے آگے بڑھا ہوا ہو، ای مشرکن شرک کیا ہوا ہو، مشرک ہو، کذاب جھوٹا ہو، مفتر جھوٹی باتیں گھڑنے والا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. اب حضرت حزقیل کیا ہے نصیحت کرتے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک نصیحت کرتے جا رہے ہیں. اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج بظاہر زمین میں تمہاری بادشاہت ہے، سرزمین مصر کے تم بادشاہ بنے ہوئے ہو. لکم الملک اليوم، آج تمہارے لیے بادشاہت ہے، ظاہرین فی الارض، زمین میں بظاہر تمہاری بادشاہت ہے، یعنی غالبین. اب یہ کیا ہے ظاہرین جو ہے یہ حال بن رہا ہے کس سے؟ لکم میں جو کم ضمیر ہے اس سے یہ حال بن رہا ہے، وہ ذوالحال یہ. تو آج تم کیا ہے زمین میں بظاہر بادشاہ بنے ہوئے ہو. زمین سے مراد ارض مصر کی زمین ہے، مصر کی زمین میں آج تم بادشاہ بنے ہوئے ہو. لیکن یاد رکھو فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اگر ہمارے پاس اللہ کا عذاب آئے، بأسن عذاب، اللہ کا عذاب ہمارے پاس آئے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فمن ینصرنا، کون ہماری مدد کرے گا؟ من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے. یعنی ان قتلتم اولیاء، اگر تم اللہ کے دوستوں کو قتل کر دو گے، اللہ کے دوستوں کو اگر تم قتل کر دو گے تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو خاموش نہیں رہے گا، اس کے پاس سے عذاب آ کر ہی رہے گا. اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ مطلب لا ناصر لنا، کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں ہوگا جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے روک سکے، ہماری مدد کر سکے، کوئی بھی نہیں ہوگا. چلیے یہ ساری باتیں سننے کے بعد حضرت حزقیل بھی اپنی باتیں قوم کے سامنے رکھ دیے، فرعون بھی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی. فرعون کو چونکہ اب اندیشہ ہو گیا کہ پہلے تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ صرف موسیٰ علیہ السلام ہی ہے جو اپنے دین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ان کے فرعون کے خاندان سے حزقیل نکل کر آئے ایمان والے تو اس کو اور زیادہ اندیشہ ہوا. تو لہٰذا اب کہنے لگا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، کہ دیکھیں فرعون نے کہا میں تم کو وہی بات بتاتا ہوں جو میں مناسب سمجھتا ہوں. ما اریکم، میں تم کو، اب یہ مشورہ دینے کے معنی یہاں پر بتا رہے ہیں، یعنی جو مشورہ مجھے میرے ذہن میں آیا ہے وہی مشورہ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ مفہوم یہاں پر صاحب جلالین بتا رہے ہیں. ما اریکم الا ما ارا، ای ما اشیر علیکم، تم کو میں مشورہ نہیں دیتا ہوں الا مگر کس بات کا؟ بما اشیر بہ علی نفسی، جو میرے نفس نے مجھے مشورہ دیا ہے، میرے ذہن میں جو خیالات آئے ہیں اس بات کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں، وہی بات میں تمہارے سامنے بطور مشورہ پیش کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ میں مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ وہ قتل موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، یہی ہمارے لیے، ہماری حکومت کے لیے، ہماری ریاست کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے. اور پھر یہ بھی کہنے لگا فرعون وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تم کو ہدایت نہیں دیتا ہوں، تمہاری رہنمائی نہیں کرتا ہوں مگر کس کی؟ سبیل الرشاد، صحیح راستے کی میں تمہیں رہنمائی کرتا ہوں. طریقہ ثواب، صحیح راستے کی میں تم کو رہنمائی کرتا ہوں. چلیے یہ فرعون اپنی قوم کے سامنے بات رکھا. اب پھر دوبارہ وقال الذی آمن، وہ آدمی جو ایمان لائے تھے، حزقیل جو ہے، انہوں نے فرعون کے اس قول کے بعد پھر کہا آمن یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں، مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے، خوف ہے، اندیشہ ہے. کیسا؟ مثل یوم الاحزاب، مثل یوم الاحزاب، جماعتوں والے دنوں کی طرح. جماعتوں والے یعنی مختلف جماعتیں، مختلف انبیاء کرام کی جو امتیں ہیں، ان پر جیسے عذاب آیا ویسے ہی عذاب کا میں تم پر خوف کھاتا ہوں. مجھے ڈر ہے کہ نافرمان جیسے سابقہ امت میں گزرے ہیں، تم بھی ویسی نافرمانی کر رہے ہو، تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی کہیں ویسا ہی عذاب نہ آ جائے. ای یوم حزب بعد حزب، ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کا جو دن آیا، یعنی پورے امتیوں کو تو ایک ساتھ عذاب نہیں دیا گیا ہے نا، ایک ہی دن میں عذاب نہیں دیا گیا، الگ الگ امتوں کو الگ الگ دنوں میں عذاب دیا گیا.
لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کی امت نافرمان تھی، ان کو الگ انداز میں الگ دن عذاب دیا گیا، اور قوم سمود کو الگ، قوم عاد کو الگ۔ تو ویسے ہی سارے قوموں کو ایک ساتھ عذاب تو نہیں دیا گیا، بلکہ الگ الگ عذاب دیا گیا ہے۔ تو بتا رہے ہیں یوم حزب بعد حزب، ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کا دن جب آیا تو اس دن میں ان کو نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا، عذاب دیا گیا۔ تو ویسا ہی میں تم پر اندیشہ کھاتا ہوں اور ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں کہ کہیں تم پر بھی ویسے ہی عذاب نہ آ جائے۔ کیسا عذاب؟ مثل دأب قوم نوح، قوم نوح کی طرح، وعاد وثمود، اور قوم عاد قوم ثمود کی طرح، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد جتنے لوگ گزرے ہیں نافرمان ان کی طرح۔ اب یہ ترکیب بتا رہے ہیں کہ مثل یوم الاحزاب مثل دأب، تو دوسرا والا جو مثلہ ہے وہ پہلے والا مثلہ سے کیا ہے؟ بدل بن رہا ہے۔ مثل بدل من مثل قبل، اس سے پہلے جو مثلہ ہے اس سے یہ بدل بن رہا ہے۔ ای مثل جزائی عادتی من کفر قبلکم من تعذیبہم فی الدنیا، مطلب کیا ہے کہ تم سے پہلے جو کافر گزرے ہیں ان کے بدلہ دینے کے، ان کو سزا دینے کا جو طریقہ تھا، ان کو سزا دینے کی جو عادت تھی کہ من تعذیبہم فی الدنیا، ان کو دنیا میں ہی عذاب دینا، تو ویسا ہی عذاب، ویسا ہی بدلہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم کو نہ پہنچ جائے، ویسی ہی سزا کہیں تم کو نہ پہنچ جائے، مجھے اس بات کا خوف ہے، اندیشہ ہے۔ آگے خود بتا رہے ہیں وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر بھی ظلم کا ارادہ ہرگز نہیں کرتا، ظلمًا لِلْعِبَادِ۔ آگے پھر بیان فرما رہے ہیں وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، میں اندیشہ ہے مجھے، میں تم سے ڈرتا ہوں، تم پر ڈرتا ہوں، یوم التناد، ندا دینے والے دن سے، تناد ندا دینا، بحذف الیاء و اثباتها، اب یہ یا کو حذف کر کر تنادی اور بغیر یا کے یوم التناد دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ چلیے، ای یا یوم القیامت، کون سا دن مراد ہے؟ وہ قیامت کا دن مراد ہے۔ اب وہ قیامت کے دن کو یوم التناد، ندا کا دن کیوں کہا گیا ہے؟ وجہ بتا رہے ہیں یکثر فیہ نداء اصحاب الجنت اصحاب النار، کہ اہل جنت اہل دوزخ کو اس دن بہت زیادہ پکاریں گے۔ یکثر فیہ نداء، ندا اہل جنت کی طرف سے بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ پکاریں گے اہل جنت اہل دوزخ کو، وبالعکس، اور اہل دوزخ بھی کیا ہے؟ مدد کے لیے اہل جنت کو پکاریں گے۔ بہرحال آپس میں جنتی دوزخی ایک دوسرے کو پکار کر کہیں گے، جنتی اپنی نعمتوں کو ان کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے پکاریں گے، اور دوزخی جنت کی نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں مانگنے کے لیے، ان کی مدد کے لیے اس طرح پکارتے رہیں گے۔ وَالنِّدَاءُ بِالسَّعَادَةِ لِأَهْلِهَا، اب نیک بخت جو لوگ ہیں وہ نیک بخت لوگوں کو پکاریں گے، وَالشَّقَاوَةُ لِأَهْلِهَا، اور جو بدبخت ہیں وہ بدبخت لوگوں کو اس انداز میں پکاریں گے۔ اب یہ نیک بخت لوگوں کو، نیک بخت یعنی مطلب یہ کہ کیسے ندا دیں گے؟ کہ کہیں گے کہ فلاں آدمی انتہائی نیک بخت آدمی تھا، فلاں آدمی انتہائی نیک بخت آدمی تھا، اس طرح، اور پھر بدبخت کے بارے میں کہیں گے کہ فلاں آدمی انتہائی بدبخت تھا، برا تھا، اس انداز میں یہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ بہرحال یوم تولون مدبرین، جس دن کہ تم پلٹائے جاؤ گے، تولون پلٹائے جاؤ گے، مدبرین، کیسے؟ مدبرین کے معنی بھی وہی پیٹ پلٹانا، پیٹ پلٹائے جاؤ گے، دونوں کے معنی ہی قریب ایک ہی ہیں، یعنی کہاں سے؟ ان موقف الحساب الی النار، حساب و کتاب کے مقام سے آگ کی طرف جب تم کو پلٹایا جائے گا، لے جایا جائے گا۔ تو اب یہ یوم جو آیا ہے یوم تولون مدبرین، بتا رہے ہیں کہ یوم التناد، جو یوم التناد میں جو یومہ ہے وہ مبدل منہ ہے، اور یہ دوسرا والا یومہ اس کے بدل بن رہا ہے۔ چلیے، جب معاملہ ایسا ہوگا، حساب و کتاب تمہارا ہونے کے بعد جب جہنم کی آگ کی طرف تم کو لے جایا جائے گا، تو بتا رہے ہیں ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ سے تم کو کوئی بھی عاصم حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی مانع، اللہ کے عذاب سے تم کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے تو اس کو کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ چلیے، یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا۔ اب پھر اس واقعے کے بعد ایک تفصیل میں کیا ہے، مختصراً ایک اشارہ کر رہے ہیں ایک دوسرے واقعے کی طرف،
پھر اس کے بعد اس واقعے کو آگے پھر تسلسل سے جاری رکھیں گے۔ چلیے اب وہ واقعہ کیا ہے بیچ میں جو آیا ہے تو بتا رہے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور تحقیق کے تمہارے پاس ان سے پہلے، یعنی قبل موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یوسف تمہارے پاس آئے ہیں۔ اب یہ یوسف کون ہیں؟ تو اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو فرزند ہیں، مصر کے جو بادشاہ، وہی مراد ہیں یہاں پر بھی۔ وَهُوَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ فی قولٍ، ایک قول میں حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہیں جو یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ جو واقعہ جو ان کے ساتھ جو پیش آیا کہ بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، پھر وہاں سے آپ مصر میں لائے گئے، وہاں پر پھر بادشاہ آپ بن گئے مصر کے، تو وہی حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر مراد ہے۔ عُمِّرَ إِلَى زَمَانِ موسیٰ، کہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک آپ کی عمر دراز کر دی گئی تھی۔ آپ کو اضافہ عمر میں کیا ہے آپ کی اضافہ کیا گیا، یعنی لمبی عمر آپ کو اتنی دی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی آپ نے پایا ہے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول بتاتے ہیں کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو پوتے ہیں ان کا نام بھی یوسف ہی ہے۔ کیسے؟ اب دیکھیں یہاں پر بتا رہے ہیں، او یا نہیں تو یوسف بن ابراہیم ابن یوسف ابن یعقوب۔ یہ کون ہے یوسف سے مراد؟ یوسف بن ابراہیم بن یوسف بن یعقوب، یعنی کہ اب کیا ہے، پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت ابراہیم، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف۔ تو حضرت یوسف کے جو پوتے ہیں ان کا نام بھی یوسف ہی تھا۔ تو اس انداز میں یہاں جو یوسف کا تذکرہ آیا ہے تو بتا رہے ہیں کہ وہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام مراد نہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام کے پوتے جن کا نام یوسف ہی تھا وہ یہاں پر مراد ہے۔ چلیے، او یوسف ابن ابراہیم فی قول، ایک قول کے حساب سے یہ کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے یہاں پر مراد ہے۔ بالبینات، تمہارے پاس حضرت یوسف آئے ان سے پہلے واضح نشانیاں معجزات دے کر، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، جو معجزات جو نشانیاں وہ تمہارے پاس لے کر آئے، مسلسل تم ان معجزات کے بارے میں، ان کے احکامات کے بارے میں، ان کی باتوں کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے تھے۔ فما زلتم فی شک، مسلسل تم کیا ہے، شک میں پڑے ہوئے تھے، مما جاءکم بہ، جو حضرت یوسف تمہارے پاس لے کر آئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ہلک قلتم، جب تم ہلاک ہو گئے تو تم نے کہا، یعنی بغیر دلیل کے، اذا ہلک، ہاں جب حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے پردہ کیے تو تم نے کہا، تمہارے پاس یہ کہنے پر کوئی دلیل نہیں تھی، بغیر دلیل کے تم اپنی طرف سے باتیں بناتے ہوئے تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ اب یہی آخر رسول ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بعد کسی رسول کو روانہ نہیں کرے گا۔ تم یوسف علیہ السلام کی وصال کے بعد تم نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا فلن تزالوا کافرین بیوسف وغیرہ، اب اس کے بعد تم مسلسل حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی لوگ تھے ان سب کا سب کیا ہے، تم انکار کرتے رہتے تھے، مسلسل انکار کر رہے تھے۔ کذالک، ایسے ہی، یعنی کہ مثل اضلالکم، جیسے تم کو گمراہ کیا، یضل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرے گا، من ہوا مسرف، ہر ایسے آدمی کو جو حد سے آگے بڑھا ہوا ہے، مشرک ہے، شرک کیا ہوا ہے، مرتاب، شک میں پڑا ہوا ہے، ریب سے ہے یہ مرتاب، شک میں پڑا ہوا ہے، ای شاکن فیما شہیدت بہ البینات، ایسی باتوں میں شک میں پڑا ہوا ہے کہ نشانیاں جس کی گواہی دے رہے ہیں، انبیاء کرام کے معجزات، نشانیاں، یہ کیا ہے، جس بات کی گواہی دے رہے ہیں وہ کافر کیا ہے، اس میں شک میں پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا بتا رہے ہیں کہ ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دے گا بلکہ گمراہی پر قائم رکھے گا۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی نشانیوں میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں نہیں، اللہ کی معجزات میں جھگڑا کرتے ہیں، یہ ترکیبی اعتبار سے یہ مبتدا بن رہا ہے، الذین یجادلون فی آیات اللہ، یہ پورا جملہ کیا ہے، مبتدا بن رہا ہے، بغیر سلطان اتاہم، بغیر ایسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی،
بغیر سلطان ای برہان اتاہم، بغیر کسی ایسی دلیل کی جو ان کے پاس آئی۔ یعنی کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے معجزات میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، اور پھر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے وہ جھگڑا کرتے ہیں اور نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں، اس کو غلط ثابت کرتے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، تو وہ لوگ کبر جدالہم مقتا عند اللہ، کہ ان کا جھگڑا کرنا کیا ہے، بہت بڑا ہے۔ کبر جدالہم، وہ جو جھگڑا کر رہے ہیں اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی معجزات میں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ مقتا عند اللہ، یہ کیسا معاملہ ہے، کیسی بات ہے کہ اللہ کے پاس ناراض کرنے والا معاملہ ہے، اللہ کو وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو ناراض کرنے والا معاملہ ہے۔ چلیے، کبرا جدالہم، اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ترکیبی اعتبار سے، چونکہ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم یہ مبتدا بنا تھا، تو کبرا یہاں یہ جملہ کیا بن رہا ہے، یہ اس مبتدا کی خبر بن رہا ہے، خبر المبتدا، اس مبتدا کی خبر۔ تو خلاصہ کیا نکلا، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے معجزات کو جھٹلاتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کسی دلیل کے بلبوتے پر وہ نشانیوں کو، معجزات کو جھٹلاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں، نفسانی خواہشات کی طرف ان کی پیروی کرتے ہوئے وہ اس طرح کا انکار کرتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ انکار کرنا، اللہ کی آیتوں میں، اللہ کی نشانیوں میں جھگڑا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کو اور ایمان والوں کو ناراض کرنے کا سب سے بڑا اہم سبب ہے یہ، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہے اور ایمان والے بھی ان سے ناراض ہوں گے۔ آخر میں بتا رہے ہیں کہ کذالک، ایسے ہی، یعنی مثل اضلالہم، جیسے ان لوگوں کو گمراہ کیا گیا، یتبع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دے گا، تبع یتبع، مہر لگا دینا، ای یختم اللہ بالضلال، گمراہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، مہر لگا دے گا، کس پر، علی کل قلب متکبر جبار، ہر تکبر کرنے والے جبار، جبر سے پیش آنے والے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، ایسے ہی مہر لگا دے گا۔ اب اس میں تھوڑی سی بحث ہے کہ قلب کو کس طرح پڑھا گیا ہے اور کل کو کس طرح پڑھا گیا ہے، یہاں پر بتا رہے ہیں۔ پہلے بتنوین قلب، جی، جو مہر لگا دے گا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی، جبر کرنے والے متکبرین پر، تو یہاں پر صرف جو کافر جو تکبر کرتے ہیں، متکبر کرتے ہیں، ان پر بھی مہر لگے گا، یا جو ایمان والے بعض مسلمان بھی جو ہیں غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، تو ان پر بھی مہر لگا دیا جائے گا، یا صرف کافر مراد ہے یہاں پر؟ ہاں، اس کی وضاحت ابھی آگے آ رہی ہے، وہی بات صاحب جلالین کہ یہاں پر تفصیل سے سمجھا رہے ہیں۔ چلیے، بتنوین قلب، پہلی چیز تو یہ کہ علی کل قلب قلبی متکبر، یہاں پر قلبی بغیر تنوین کے آیا ہے، قلبی بغیر تنوین کے ہے، تو دوسری قرات میں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر تنوین کے ساتھ بتنوین قلب علی کل قلب، ودونی بغیر تنوین کے بھی پڑھا گیا ہے۔ چلیے، تو اب معنی یہ ہوں گے کہ علی کل قلب متکبر جبار، تو ہر ایسا دل جو تکبر کرنے والا ہے اور جبر کرنے والا دل، تو اس کو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، مہر لگا دے گا، اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی کے ذریعے سے بند کر دے گا۔ یہ معنی یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ یہاں لفظ کل جو ہے، لفظ کل جمیع کے معنی میں ہے، لفظ کل یہاں پر کیا ہے، جمیع کے معنی میں۔ تو جمیع کے معنی میں جب لفظ کل کو لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کافر کے دل کے پورے حصے کو، پورے دلوں کو نہیں ہوگا، بلکہ ایک دل کا پورا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کر دے گا، مہر سے بند کر دے گا، اس کو مہر لگا دے گا۔ پورے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو تکبر کرنے والے پورے دل ہے، جبر کرنے والے پورے دل ہیں، ان سب پر مہر لگا دے گا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ کافروں کا جو دل متکبر ہوتا ہے، تکبر ہے اور پھر جبار ہے وہ، تو ان کے دلوں پر پورے طور پر، پوری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، ان کے دلوں کو بند کر دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ یہ معنی یہاں پر سمجھا رہے ہیں۔ تو ہر دل کو مہر لگا دے گا یہ نہیں، بلکہ یہاں معنی کیا ہے کہ کافر کے دل کو پورے اعتبار سے ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، سیل کر دے گا، بند کر دے گا گمراہی پر۔ چلیے، اب دیکھیں، وَمَتَى تَكَبَّرَ الْقَلْبُ تَكَبَّرَ صَاحِبُهُ، تو اب بتا رہے ہیں کہ جب آدمی کا دل تکبر کرے گا تو ظاہر سی بات ہے
دل جب تکبر کر رہا ہے تو انسان پورا کا پورا بھی کیا ہے تکبر کرنے لگے گا. وہ بالعکس اور کبھی اس کے برعکس بھی ہوا کرتا ہے. چلیے وکل اور لفظ کل علی القراءتین دونوں قراءتوں میں. دو قراءتیں کیا ہوئی؟ قلبن تنوین کے ساتھ، قلبی بغیر تنوین کے. دونوں قراءتوں کے اعتبار سے لفظ کل کیا ہے؟ اس کے برعکس خلاف کیا ہوتا ہے؟ تکبر القلب تکبر صاحبہ، یعنی جب بھی آدمی کا دل تکبر کرتا ہے تو پورا آدمی بھی تکبر کرنے لگتا ہے. یہ ایک ہوگی بات. جب پورا آدمی تکبر کرنے لگتا ہے تو اس کا دل خود بخود تکبر کرنے والا ہو جاتا ہے. تو دونوں صورتیں یہاں پر اس کے برعکس کا مطلب. پہلی صورت بتائے جب آدمی کا دل تکبر کرتا ہے تو آدمی بھی تکبر کرنے لگتا ہے. یہ ایک بات ہوئی. دوسرا وہ بالعکس کا مطلب اس کے برعکس کیا ہے؟ آدمی کا دل کے بجائے جب آدمی تکبر کرنے لگتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر بھی مرتب ہوتے ہیں، دل بھی کیا ہے متکبر ہو جاتا ہے. چلیے وکل علی القراءتین دونوں قراءتوں میں لفظ کل لعموم الضلال گمراہی کو عام کرنا ہے. جمیع القلب دل کے پورے حصے کو گمراہی عام کرنا، یہ اصل مطلب ہے. دل کے پورے حصے پر گمراہی کو عام کرنا، یعنی گمراہی دل کے پورے حصے کو چھا جائے گی. دل کا پورا حصہ گمراہی کو کیا ہے اپنے دامن میں لیے ہوئے ہوگا، یہ مطلب ہے. لا لعموم القلوب پورے دلوں کو گمراہی ملے گی، یہ نہیں. گمراہی کافر کے دل پر عام ہو جائے گی، اپنے دامن میں لے لے گی، یہ مطلب ہے. پورے دلوں کو گمراہی پہنچائے گی. تکبر جتنے بھی دل کر رہے ہیں، جتنے بھی دل تکبر کرنے والے ہیں، ان سب کو گمراہی پر مہر لگا دی جائے گی، یہ مطلب یہاں پر نہیں ہے. لا لعموم القلوب دلوں کے عمومیت کو بتانا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی دل میں گمراہی جو عام ہو گئی ہے اس کو یہاں پر بتانا اصل مقصد ہے. چلیے آگے بات سنیں. پھر اب وہی بات جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ روکا ہوا تھا، پھر یہاں پر دوبارہ وہی واقعہ شروع کر رہے ہیں. وقال فرعون یہ ساری باتیں سننے کے بعد یہ حضرت حزقیل کی فرعون نے کہا اپنے وزیر حامان سے، یا حامان ابن لی سرحن سرحن بلند عمارت، بلند محل، بناءً عالیاً اے حامان میرے لیے تو ایک بلند محل، بلند عمارت بنا، لعلی ابلغ الاسباب تاکہ میں اسباب کے ذریعے سے پہنچ پاؤں. لعلی ابلغ الاسباب اسباب تک میں کیا ہے پہنچ پاؤں. اسباب مطلب اسباب کے ذریعے سے میں پہنچ پاؤں. اسباب یہ مفعول بھی ہے. اسباب یعنی آپ مراد یوں سمجھیں کہ سیڑھیوں کے ذریعے سے سیڑھیاں بنا، اور ان سیڑھیوں کے ذریعے سے میں اسباب السماواتی آسمان کے جو راستے ہیں وہاں تک میں پہنچ جاؤں. طرقہا آسمان کے جو راستے ہیں، الموصلۃ الیہا جو آسمان تک پہنچانے والے ہیں. یعنی اتنی بلند عمارت بنا کہ اس بلند عمارت میں راستہ ہو، وہ راستہ مجھے آسمان تک پہنچانے والا ہو. اس راستے پر چلتے چلتے میں آسمان تک پہنچ جاؤں. پھر اس کے بعد فاطلعوا الی الہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جو معبود ہے، جو خدا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمانوں کا پروردگار ہے، تو میں وہاں پر جا کر اس کے بارے میں واقفیت حاصل کروں. اطلع مطلع ہوں، اس کے بارے میں خبر لوں میں. اطلع اب اس کو بالرفع رفع سے بھی پڑھا گیا ہے، نصب سے بھی پڑھا گیا ہے. اطلع رفع سے پڑھیں گے عطفاً علی ابلغ، رفع سے اطلع عین کے رفع سے پڑھیں گے تو ابلغ پر اس کا عطف ہوگا. وبالنصب اگر نصب سے پڑھیں گے تو یہ جواب امر ہوگا، یعنی کہ ابنی جو بنا یبنی سے ابنی فعل امر تھا اس کا جواب امر ہوگا. مطلب کیا ہے؟ اے حامان تو میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں اس بلند عمارت پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے معبود کے بارے میں واقفیت حاصل کروں، خبر لوں. وبالنصب جواباً لابنی، لابنی کا یہ جواب، ابنی کا جواب ہے. وإنی لاظنہ کیونکہ مجھے اس بات کا قوی اندیشہ ہے، قوی گمان ہے. لاظنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کاذباً وہ بالکل جھوٹے ہیں. کس معاملے میں؟ فی ان لہ الہا غیری کہ میرے علاوہ ان کا کوئی معبود ہے. یہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں بالکل جھوٹے ہیں، مجھے اس بات کا قوی گمان ہے. وقال فرعون ذالک تمویہا اب یہ بات جو فرعون نے اپنی قوم کے سامنے کہی تو یہ بات دراصل تمویہ کہتے ہیں غلط بات کو بنا سنگا کر اچھی بنا کر پیش کرنا. غلط بات کو کیا ہے سجا کر سنوار کر لوگوں کے سامنے اچھی بنا کر پیش کرنا، ملمہ سازی سے کہتے ہیں.
تو فرعون کیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالنے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ، یہ جو بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی، یہ بالکل غلط ہے، عقل کے اعتبار سے یہ ذہن میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ باتیں سمجھانے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کا مذاق اڑانے کے لیے کیا ہے اس طرح کی باتیں وہ فرعون قوم کے سامنے کرنے لگا۔ کذالک، اب بتا رہے ہیں ایسے ہی، کیسے؟ زین لفرعون سوء عملہ، جیسے فرعون کے لیے اس کے برے اعمال اچھے بنا کر پیش کیے گئے، حالانکہ ہے برا عمل لیکن وہ برے اعمال اس کے سامنے اچھے بنا کر پیش کیے۔ وصد عن السبیل، اور جیسے فرعون کو ہدایت کے راستے سے جیسے روک دیا گیا، طریق الہدا، یہ طریق الہدا ہدایت کا راستہ۔ اب یہ سدہ بتا رہے ہیں کہ صاد کے زبر کے ساتھ، صاد کے ضمے کے ساتھ پڑھا گیا ہے، سدہ مجہول ہوگا، سدہ معروف پڑھا جائے گا۔ تو ویسے ہی فرعون کو کیا ہے، فرعون کے برے اعمال اس کے لیے ویسے ہی مزین کیے گئے اور پھر راہ حق سے اس کو ویسے ہی روک دیا گیا۔ یہ اب اگر زبر سے پڑھیں گے تو فرعون کے لیے برے اعمال اچھے بنا کر پیش کرنے کی وجہ سے وہ راہ حق سے رک گیا، سدا، وہ خود رک گیا راہ حق سے۔ وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کا مکر نہیں ہوا مگر کس میں؟ تباب، خسارے میں، نقصان میں، یعنی ہلاکت میں، یعنی فرعون کا مکر کیا ہے؟ پورے اعتبار سے بیکار اور رائے گاں چلا گیا۔ وقال الذی آمن، اور پھر اب یہ حزقیل، فرعون کی یہ باتیں جب فرعون لوگوں کے سامنے کہا، حزقیل اب اس کے جواب میں کہنے لگے، اے میری قوم، آمنہ، قال الذی آمنہ، یعنی حزقیل نے کہا کہ اے میری قوم، اتبعونی، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اب یہ اتبعونی بتا رہے ہیں کہ اس کو دو طرح پڑھا گیا ہے، یا کے ساتھ، بغیر یا کے۔ اتبعونی بغیر یا کے، یا کو حذف کر کر اتبعونی، دونوں طرح بھی اس کو پڑھا گیا ہے۔ اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، اہدیکم سبیل الرشاد، میں تم کو کیا ہے صحیح راستے کی، ہدایت کے راستے کی میں تم کو کیا ہے رہنمائی کروں گا۔ یا قومی، اور پھر حضرت حزقیل جو ہے قوم سے کہنے لگے، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یاد رکھو کہ یہ دنیاوی زندگی ساز و سامان ہے، متاع ساز و سامان ہے، اب یعنی کہ تمتع، فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ساز و سامان دنیاوی زندگی میں کیا ہے؟ جتنے بھی چیزیں یہاں پر ہے یہ ساری چیزوں سے فائدہ اٹھایا جائے گا، یزول، پھر اس کے بعد کیا ہے یہ ساری چیزیں بہت جلد ختم ہو جائیں گی، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، یہ بہت جلد ختم ہو جائیں گی۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ، آگے بتا رہے ہیں، اور بے شک آخرت کا جو معاملہ ہے وہ آخرت کیا ہے؟ ہی دار القرار، ہمیشہ رہنے والا گھر ہے وہ، وہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی، اور وہاں کی جو زندگی ہوگی وہ زندگی بھی کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی، اور سکون اور قرار والا مقام وہی ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، بتا رہے ہیں کہ جو آدمی برا کام کرے گا تو اس کو اس کی برائی کے بقدر، اس کی برائی کے برابر بدلہ دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا، لیکن اس کے مقابلے میں جو نیک کام کرے گا، چاہے وہ نیک کام کرنے والا من ذکر او انثی، مذکر ہو، مرد ہو، او انثی یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن، وہ نیک کام کرنے والا ایمان والا ہے، تو بس اس نیکی کے بدلے میں فاولئک یدخلون الجنہ، وہ لوگ کیا ہے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فاولئک یدخلون الجنہ، وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ بضم الیاء وفتح الخاء، یا کے ضمے کے ساتھ اور خاء کے فتح کے ساتھ، یدخلون، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، مجہول کے ساتھ، مضارع مجہول ہوگا، ان کو جنت میں، یعنی جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ ایک قرات، اور ایک قرات میں اس کے برعکس ہے، یعنی کیا تھا یہاں پر؟ یا کے پیش کے ساتھ اور خا کے زبر کے ساتھ، یدخلون، اور ایک قرات میں کیا ہے؟ یا کے زبر کے ساتھ اور خا کے پیش کے ساتھ، یدخلون، وہ خود کیا ہے داخل ہو جائیں گے جنت میں۔ یرزقون فیہا بغیر حساب، اور ان لوگوں کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ بغیر حساب، بے حساب ان کو رزق دیا جائے گا، رزقا واسعا بلا تبعۃ، بغیر کسی معاوضے کے ان کو بے حساب و کتاب رزق ان کو عطا کیا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ، اور پھر وہ حزقیل لوگوں سے نصیحت کرتے چلے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک، اور پھر نصیحت کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے میری قوم، مالی ادعوکم الی النجات، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تم کو نجات کے راستے کی طرف، صحیح راستے کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو، میں تم کو دوزخ سے بچانے والا جو راستہ ہے اس راستے کی طرف میں تم کو بلا رہا ہوں، اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔
تدعوننی میں تم کو بلا رہا ہوں، لیکفر باللہ تدعوننی تم مجھے بلا رہے ہو تاکہ میں اللہ کا کفر کروں، لیکفر باللہ تاکہ میں اللہ کی ذات کا انکار کروں، واشرک بہ اور میں اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراؤں، ماں ایسے بتوں کو لیس لی بہ علم کہ ان کے بارے میں وہ خدا ہو سکتے ہیں، مجھے ذرا برابر بھی علم نہیں ہے، مجھے ذرا برابر بھی علم نہیں ہے، تو ایسے بتوں کو، ایسے پتھروں کو میں اللہ کا شریک ٹھہراؤں، اس کام کے لیے تم مجھے بلا رہے ہو۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں تم کو بلا رہا ہوں إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ایسے بادشاہ کی طرف جو اپنے حکم پر ہر اعتبار سے الغالب علی امرہ غالب آنے والا ہے، الغفار لمن تاب جو توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو ایسے پروردگار کی طرف میں تم کو بلا رہا ہوں، عذاب سے جو محفوظ کرنے والا ہے اور ہر ایک پر غالب آنے والا ہے، اس کی طرف میں تم کو بلا رہا ہوں۔ اور تم کیا ہے کہ دوزخ کی آگ کی طرف مجھے بلا رہے ہو، اور پھر اللہ کی ذات کا انکار کرنے کے لیے تم مجھے بلا رہے ہو۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، لا جرم حقیقتاً حقاً، یہ لا جرم یہاں پر حقاً کے معنی میں، یعنی حقیقتاً انما اس کے سوا نہیں کہ تدعوننی الیہ تم مجھے بلا رہے ہو اس عمل کی طرف، الیہ اس عمل کی طرف، یعنی لأعبدہ تاکہ میں اس کی عبادت کروں، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا یعنی تم مجھے بلا رہے ہو ایسے بتوں کی عبادت کی طرف کہ جن بتوں کو لیس لہ دعوۃ فی الدنیا کہ دنیا میں نہ ان کی کوئی دعا قبول ہوگی، دعوت استجابت دعوت یعنی دنیا میں ان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، نہ دنیا میں ان کی دعا قبول ہوگی، ولا فی الآخرۃ اور نہ آخرت میں، یعنی تم مجھے بلا رہے ہو ایسے معبودوں کی عبادت کرنے کے لیے کہ اگر مجھے پریشانی آئے میں ان سے دعا کروں تو نہ وہ دنیا میں میری کچھ مدد کر سکتے ہیں، میری دعا قبول کر سکتے ہیں، نہ آخرت میں میری کچھ مدد کر کر میری دعا قبول کر سکتے ہیں۔ وَأَنَّا مَرَدَّنَا اب رہا ان معبودان باطلہ کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، جب بھی پریشانی آتی ہے پریشانی مجھ سے دور کرتا ہے، تو میں تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے ایسے پتھروں کی طرف بلا رہے ہو کہ ان کے سامنے ہم لاکھ دعائیں کریں، لاکھ باتیں کریں، نہ وہ سنتے ہیں نہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ یاد رکھو وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ بے شک ہمارا لوٹنا، ہمارا مرجع جو ہے لوٹنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اور بے شک جو حد سے آگے بڑھے ہوئے جو لوگ ہیں، مسرف ہیں، حد سے آگے بڑھے ہوئے جو لوگ ہیں، کافر ہیں، ہم اصحاب النار وہ کیا ہے، جہنمی ہیں، جہنمیوں میں سے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ اب یہ اخیر میں حزقیل اپنی قوم سے کہنے لگے کہ یاد رکھو، فَسَتَذْكُرُونَ ان قریب تم یاد کرو گے، اِذَا عَايَنْتُمُ الْعَذَابَ جب تم عذاب الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو تم یاد کرو گے مَا أَقُولُ لَكُمْ وہ باتیں میں تم سے اب کہہ رہا ہوں، یعنی جو باتیں آج میں تم سے کہہ رہا ہوں جب تم عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو وہ باتیں یاد کرو گے اور کف افسوس ملتے ہوئے کہنے لگو گے کہ کاش ہم حزقیل کی باتیں مان لیتے تو یہ عذاب سے ہم بچ جاتے، محفوظ ہو جاتے، اس وقت تمہیں میری یہ باتیں یاد آئیں گی۔ یہ اب رہا میرا معاملہ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور میرا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ہر عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، بندوں کے ہر اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ قال ذالک اور یہ جملہ افوض امری الی اللہ یہ جملہ حضرت حزقیل کب کہے؟ جب لما توعدوہ بمخالفتہ دینہم جب حضرت حزقیل فرعون اور اس کے دین کی مخالفت کیے اور قبطیوں کے سامنے فرعون کی اور اس کے دین کی مخالفت ظاہر کیے تو انہوں نے وعیدیں سنائی، توعد یتوعد وعیدیں سنائی کہ تم کو عذاب دیا جائے گا، تم کو ہلاک کیا جائے گا، تم کو آگ میں جلایا جائے گا، یعنی فرعون تم کو سزا دے گا، ہاتھوں میں میخیں ٹھوکی جائیں گی، ماری جائیں گی، کیل مار دیے جائیں گے۔ تو ایسے جب وعیدیں جب سنائے قوم تو کس وجہ سے؟ بمخالفتہ دینہم حضرت حزقیل جو ان کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے دین کی مخالفت کی وجہ سے جب وہ وعیدیں سنائے تو وہ وعیدیں سننے کے بعد حزقیل نے کہا میرا جو معاملہ ہے افوض امری الی اللہ میرا معاملہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ جو چاہے میرے ساتھ برتاؤ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ہر عمل سے کیا ہے واقف ہے، بندوں کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ چلیے فوقاہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا تو وہ لوگ تو ارادہ کیے تھے حزقیل کو ختم کرنے کا، لیکن فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا بہ آپ کے ساتھ جو برے مکاریاں وہ فرعونی کیے تھے،
فرعون قبطی آپ کے ساتھ جو برے مکاریاں کر رہے تھے، قتل کرنے کے بارے میں، قید کرنے کے بارے میں، ان سارے مکاریوں سے، ان ساری چال بازیوں سے اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ فوقاہ اللہ، اللہ نے ان کو بچا لیا، سیئات ما مکروا، آپ کے ساتھ جو برے مکاریاں، جو چال بازیاں وہ چل رہے تھے، ان سارے برائیوں سے، ان ساری چال بازیوں سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور ادھر فرعون کی آل پر، یعنی فرعون کی آل یعنی فرعون کی قوم، معه، فرعون کے ساتھ ساتھ فرعون کے قوم پر بھی کیا ہے عذاب، سوء العذاب، برا عذاب کیا ہے فرعون پر اور اس کے ماننے والوں پر اتر گیا۔ حاق یحیق، اترنا، نازل کے معنی میں، یعنی کون سا عذاب؟ یہ غرق، وہ جو معاملہ پیش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ فرعون کو اور اس کی قوم کو دریائے نیل پر جب آپ پتھر عصا مارے، پھٹ گیا نیل، پورے کے پورے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گئے، فرعون درمیان میں آ گیا سمندر کے، تو سمندر کیا ہے سب کے فرعونیوں کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ سب سے سخت عذاب، برا عذاب کیا ہے فرعونیوں پر وہاں پر نازل ہوا۔ ثم، اس کے بعد معاملہ کیا ہے کہ النار یعرضون علیہا یحرقون بہا، مطلب یہ کہ اب وہ جو فرعونی ہے، فرعونیوں پر یا پھر وہ ایسی جو بھی نافرمان قوم ہے ان پر کیا ہے آگ پیش کی جاتی ہے۔ النار یعرضون علیہا، ہاں تو النار یعرضون علیہا، ان کو اس آگ پر پیش کیا جاتا ہے، علیہا کی ضمیر النار کی طرف، تو ان لوگوں کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، ای مطلب ان کو آگ کے ذریعے سے جلایا جاتا ہے، غدواً وعشیہ، صبح اور شام، صبح و شام ان کو کیا ہے آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ اب یہ غدواً وعشیہ مطلب صباحاً و مساءً، صبح و شام ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ تو کب تک ہے؟ یہ جب وہ ختم ہوئے، وہ ختم ہونے کے بعد سے لے کر قیامت سے پہلے تک عذاب کا معاملہ یہ کہ صبح بھی ان کو عذاب دیا جاتا ہے، شام میں بھی عذاب دیا جاتا ہے، لیکن وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی، یقال، ان سے کہا جائے گا ادخلوا یا آل فرعون، کہ اے فرعون کی آل، اے فرعون کی قوم، تم کیا ہے داخل ہو جاؤ، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، یہ ادخلوا، ادخلوا نہیں، ادخلوا، اے فرعون کی آل، دخل یدخلوا سے ادخل، ادخلوا، اے فرعون کی آل یعنی فرعون کی قوم، تم داخل ہو جاؤ، اشد العذاب، سب سے سخت عذاب میں، سب سے بڑا جو سخت عذاب ہے اس میں تم داخل ہو جاؤ، ادخلوا، دخل یدخلوا سے ثلاثی مجرد ہوگا، اور اگر ادخلوا پڑھیں گے تو باب افعال سے ہوگا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اے فرشتوں تم داخل کرو فرعون اور اس کی قوم کو سب سے سخت عذاب میں، ادخلوا اور ادخلوا یا آل فرعون، ادخلوا پڑھیں گے تو یا محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں، ادخلوا پڑھیں گے تو البتہ یا نکالنا ہوگا۔ وفی قراءۃ بفتح الحمزۃ وکسر الخاء امر للملائکۃ، اور یہ قراءت میں کیا ہے حمزہ کے زبر کے ساتھ اور خاء کے کسرے کے ساتھ، اور ایسی صورت میں کیا ہے فرشتوں کو حکم ہوگا، کیا حکم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں تم فرعون اور اس کی قوم کو سب سے سخت عذاب میں کیا ہے داخل کر دو، عذاب جہنم، جہنم کے عذاب میں تم کیا ہے داخل کر دو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعونیوں سے کہے گا۔ چلیے اب یہاں تک معاملہ یہ ہے، اب اس کے بعد جو ہے اب عمومی طور پر جہنمی، جب جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا تو ان کا کیا معاملہ ہوگا، ان کی کیا حالت ہوگی، اب یہاں سے تفصیل بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ درس میں رکھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔